آگے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس انتظار کرو اس یوم کا آ جائے آسمان کھلم کھلے ہر طرف سے گیسوں کے ساتھ، یعنی جب نہ صرف تم پر ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا بلکہ تم وہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا بھی دیکھ چکے، اس کے باوجود تم یلعبون ہی کر رہے ہو، یعنی وہی سب کرتے ہو، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، فطرت میں تبدیلیاں، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں، فضول کاموں میں وقت کا ضیاع، فطرت میں پنگے لینے سے جو تمہارے سامنے آیا اسی کے پیچھے ہو لیے، اور ترقی کے نام پر فساد کرتے جا رہے ہو، سنجیدگی کی بجائے کھیل کود اور فضول کاموں میں مصروف ہو، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچانا اور اسے پورا نہ کیا، اور یہی سب کرتے رہے اور کر رہے ہو جس سے تمہیں بار بار سختی سے روکا، بار بار سختی سے منع کیا، اللہ کی مخلوقات کا مس یوز کر رہے ہو، ان کا غلط استعمال کر رہے ہو جس سے تمہیں بار بار روکا، تو پھر یہ سب ہو کر رہے گا۔ کیا ہو کر رہے گا؟ قریب ہی بہت جلد ایک ایسی مدت آئے گی، ایک ایسا پیریڈ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ آسمان یعنی وہ فضا جس میں تم سانس لیتے ہو، جس میں تم رہ رہے ہو، وہ ہر طرف سے ہر لحاظ سے گیسوں سے بھر جائے گی۔ اور ناظرین ایسا کیوں نہ ہو، کیا آپ یہ نہیں جان چکے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیسوں سے خلق کیا؟ جب آپ یہ بات جان چکے اور پھر جب آپ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں پنگے لیں گے، آپ یہ بات جان چکے کہ ان میں پنگے لیے جائیں گے، ان میں ترقی کے نام پر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، تو پھر کیا گیسیں خارج نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں؟ ضرور، بالکل ضرور خارج ہوں گی، کیونکہ جب یہ سب کچھ گیسوں سے خلق کیا تو جب ان کو کیمیا یا عمل سے گزارا جائے گا، ان میں پنگے لیے جائیں گے، جب کچھ خود سے خلق کیا جائے گا تو ظاہر ہے گیسیں تو خارج ہوں گی۔ ناظرین ذرا غور کریں، جس سواری پر آپ سوار ہوتے ہیں، آپ کے سفر کے ذرائع، کیا وہ طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج نہیں کر رہے؟ آپ کے گھر میں الیکٹرانکس یعنی بجلی کا تمام سامان طرح طرح کی نہ نظر آنے والی انتہائی خطرناک گیسیں خارج نہیں کر رہا؟ وہ آپ کا ٹی وی ہو یا کمپیوٹر، وہ آپ کی فریج ہو یا اے سی، یہاں تک کہ آپ کی جیب یا آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل، ہر شے طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کر رہی ہے۔ آپ جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ برتن ہوں یا کپڑے، وہ جوتے ہوں یا آپ کی طرح طرح کی رنگ برنگی خوراکیں، خواہ وہ مشروبات ہوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا ان کی تخلیق میں؟ جن کارخانوں میں وہ تیار ہوتی ہیں ان سے کس قدر زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں؟ ان کی تخلیق کے مراحل کیا ہے؟ ان کی تخلیق کے مراحل سے کس قدر زہریلی گیسیں خارج ہو رہی ہیں؟ آپ جتنی بھی مشینیں استعمال کرتے ہیں ان کی چمنیوں میں غور کریں، جن گاڑیوں پر آپ سفر کرتے ہیں، جن ٹرینوں پر آپ سفر کرتے ہیں، جن جہازوں پر آپ سفر کرتے ہیں، وہ سب کی سب اشیاء کیا خارج کر رہی ہیں؟ کیا وہ طرح طرح کی گیسیں خارج نہیں کر رہی؟ ناظرین حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، اور کیا آج وہ یوم یعنی وہ مدت نہیں آ چکی جو ایسی مدت ہونا تھی جس دوران یہ آسمان یعنی یہ فضا ہر طرح سے ہر لحاظ سے گیسوں سے بھر جانا تھی؟ ناظرین حقیقت آپ کے سامنے ہے، آج پوری دنیا ان گیسوں سے بھر چکی۔ یہ پہلا آسمان جس میں آپ موجود ہیں، جس میں آپ سانس لیتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہی کرتوتوں سے خارج ہونے والی طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکا۔ کیا آپ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ اندھے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں اموات ہیں؟ کیا آپ قبروں میں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں محض چوپائے ہیں؟ ناظرین غور تو کریں، کیا یہ سب آج آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جبکہ یہ اٹل حقیقت ہے، اس کے باوجود اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار ایسوں کو اموات قرار دیتا ہے، ایسوں کو قبروں میں قرار دیتا ہے، ایسوں کو چوپائے یا پھر شر الدواب قرار دیتا ہے۔ یہ جو چلنے پھرنے والی رینگنے والی مخلوقات ہیں، ان میں سے جو سب سے شر ہیں وہ قرار دیتا ہے، یعنی جن کی وجہ سے زمین و آسمانوں میں سب کو نقصانات، تباہیاں لاحق ہوتی ہیں، جن سے فائدہ حاصل ہونے کی کوئی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ناظرین حقیقت کیا ہے؟ آپ غور کریں، آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا شمار اللہ کے قانون میں کن لوگوں میں ہے، کہاں پر ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ اللہ کے قانون میں حیا ہیں یا پھر آپ اللہ کے قانون میں اموات ہیں، قبر میں ہیں۔
تو ناظرین جان لے یہ حقیقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں۔ آج اگر آپ نہیں تسلیم کرتے اور اپنی سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہیں تو جان لیں ان قریب آپ چیخ چیخ کر تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، لیکن تب کوئی نفع نہ دے گا۔ تب آپ کا ماننا فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔